اللہ کی خاموش مدد ایک دن تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کی مدد شاید خاموش ہو، لیکن وہ تمہاری ہر آہ، ہر آنسو، ہر دعا سن رہا ہے۔ جب انسان ہر سہارا چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتا ہے تو وہی لمحہ ہوتا ہے جب رب اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وہ دلوں کی حالت جانتا ہے، خاموش آنسو سنتا ہے، زخموں کو شفا دیتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم تنہا ہو تو یاد رکھو، اللہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ جب تم سچے دل سے اللہ سے جڑتے ہو تو اللہ وہ دروازے کھولتا ہے جو تم نے مانگے بھی نہیں ہوتے۔ دنیا تمہیں تمہاری غلطیوں سے پہچانتی ہے، مگر اللہ تمہیں تمہارے ارادوں سے جانتا ہے۔ جب رب تمہیں کچھ چیزوں سے محروم کرتا ہے تو دراصل وہ تمہیں بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں چھن جاتی ہیں وہ تمہاری تباہی نہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ بن جاتی ہیں۔ اللہ جب نعمتیں لیتا ہے تو شکوہ نہ کرو، شاید وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، مگر وہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ تمہیں سن رہا ہوتا ہے، بس تمہیں صبر کے مقام پر آزما رہا ہوتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ آسانی کے بعد نہیں آتی، کبھی کبھی درد ہی تمہیں وہاں پہنچاتا ہے جہاں تمہیں اصل خوشی ملنی ہوتی ہے۔ تمہارا صبر تمہارے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن پر تم نے کبھی دستک بھی نہیں دی ہوتی۔ کبھی کبھی تم بہت کچھ سہ لیتے ہو، خاموش رہتے ہو، کسی کو شکایت نہیں کرتے، مگر اندر ہی اندر ٹوٹتے جاتے ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں تم مضبوط ہو، مگر وہ نہیں جانتے کہ تم نے وہ درد چھپایا ہے جس نے تمہیں رلایا بھی ہے اور جگایا بھی۔ تمہاری وہ راتیں جب تم نے ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ سے دل کا حال کہا، وہ ضائع نہیں گئیں۔ تمہارے وہ آنسو جو سجدے میں بہے وہ زمین پر نہیں گرے، اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا۔ وہ دل جسے لوگوں نے توڑا، اللہ اسے سنوار رہا ہے۔ جو تم سے چھن گیا، اللہ اس سے بہتر لوٹانے والا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے کبھی اکیلا نہیں رہنا پڑتا۔ تنہائی میں اللہ کی محبت محسوس کرو، تھکن میں اللہ کا سہارا پکڑو، مایوسی میں اللہ کا وعدہ یاد رکھو۔ قرآن کہتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ کوئی لفظی تسلی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا۔ کامیابی صرف دنیا میں بڑا بننے کا نام نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ سے جڑا ہو، تمہاری زندگی اس کے حکم کے مطابق ہو۔ جب تم اللہ کو سب کچھ سونپ دیتے ہو تو وہ تمہیں وہاں لے جاتا ہے جہاں تم صرف کامیاب نہیں بلکہ مطمئن بھی ہوتے ہو۔ تم نے جتنا کھویا اللہ اتنا ہی یا اس سے بڑھ کر لوٹائے گا، بس یقین اور صبر رکھو۔ تمہارا سجدہ نجات بن گیا ہے۔ اللہ کا قرب ایسا سکون دے جاتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہوتا، بس دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں، اب رب قریب ہے۔ اب زندگی ویسی نہیں رہی، اب فیصلہ خود نہیں کرتے، اللہ سے پوچھتے۔ اب شکوے کم اور شکر زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ رب جو پہلے بھی تمہارے ساتھ تھا، اب تمہیں اس کا احساس ہونے لگا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے تمہیں بچا رہا ہے جو تمہیں نقصان دیتی۔ وہ ہر اس مقام سے گزار رہا ہے جہاں تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ اب تم نے سیکھ لیا ہے کہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، مگر اللہ نہیں۔ اب تمہیں سمجھ آ گیا ہے کہ سکون پیسے، شہرت یا رشتوں میں نہیں، سکون صرف رب کی رضا میں ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے قریب ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی عزت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل ٹوٹتا ہے مگر بندہ بن جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارے سجدے شاید کافی نہیں،
تمہاری دعائیں شاید قبول نہیں ہو رہی، تمہاری خاموشیاں شاید کسی نے سنے ہی نہیں، لیکن جان لو اللہ تمہیں ڈیلے کرتا ہے، ڈینائی نہیں کرتا۔ وہ تمہیں روک رہا ہے کسی وقت پر، کسی جگہ پر، جہاں تمہاری دعا تمہاری زندگی بدل دے گی۔ یا اللہ، ہم تیرے ہو چکے، اب ہمیں دنیا کی محتاجی سے بچا، ہمیں اپنے قریب رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، اور ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، جس کا دل ٹوٹا ہے اسے اپنی محبت سے جوڑ دے، جس کی امید ختم ہو گئی ہے اسے نئی روشنی عطا فرما، جو پریشان ہے اسے سکون عطا کر، اور جو تیرے در پر آیا ہے اسے خالی نہ لوٹا۔ یا اللہ، جس کا دل زخمی ہے اسے شفا دے دے، جس کے دل میں غم ہے اسے اپنا قرب عطا فرما، جس کی دعا رکی ہوئی ہے اس کا مقدر بدل دے، جس کا دل ٹوٹ چکا ہے اسے اپنی محبت سے جوڑ دے، اور جسے لگا سب ختم ہو چکا ہے اسے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔